ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی۔ ہم جیسے انسانوں کے در پر جھکنے والے وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں۔ ہم جیسے انسان قبروں پر سجدہ کرنے والے ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں، قبروں کو پکارنے والے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی توحید کی سمجھ دی، صحیح دین کو پہچاننے کی سمجھ دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اہل توحید اس توحید پر دلائل رکھتے ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے دلائل سے۔ ہمارا عقیدہ قرآن میں موجود ہے اور ہمارا طریقہ محمد کی حدیث سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل باطل اپنے عقائد کو قرآن سے ثابت کرنے کی جرات کرتے ہیں، قرآن کی بعض آیات سے تعویل نکالتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل حق ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے صاف الفاظ میں یہ بیان کر دیا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتے ہیں، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے غیر اللہ کو پکارنے کے لیے قرآن میں، شریعت میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مشکل کشا کہتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں سے اپنی حاجات مانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو مجھے چھوڑ کر، میرے در کو چھوڑ کر، میرے بندوں کے در پر جھکتا ہے، مجھ سے امیدیں توڑ کر میرے بندوں سے، ان قبر والوں سے امیدیں لگاتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے، اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اللہ کے ذمے ہے اس کا حساب و کتاب کرنا، اور حساب و کتاب کے بارے میں اہل شرک کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ تمہارا حساب و کتاب جہنم کی آگ ہے، جہنم کے انگارے ہیں، جہنمیوں کی پینے کے لیے پیپ ملی جائے گی، جہنمیوں کا خون پلایا جائے گا، جہنم کے ابلتے ہوئے پانی تمہارے ہونٹوں کے قریب لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور تمہاری کھال ان برتنوں میں گر جائے گی۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ اللہ کے ذمے ہے اہل شرک کا حساب۔ انہ لا یفلح الکافرون، اور اللہ کسی کافر کو فلاح نہیں دیتا، اللہ کسی کافر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔
وبرزت الجحیم للغاوین، جہنم کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. وقیل لہم این ما کنتم تعبدون، اور کہا جائے گا کہاں ہے جن کو تم پکارتے تھے، کہاں ہے جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے. وقیل لہم این ما کنتم تعبدون، ان معبودوں کو پکارو تو صحیح جن کے نظر و نیاز تم دیا کرتے تھے، جن کی قبروں پر تم چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. وقیل لہم این ما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے ان کو بلاؤ تو صحیح. هل ينصرونکم او ينتصرون، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. هل ينصرونکم او ينتصرون، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنا بچاؤ ہی نہیں کر سکتے. آج لوگ کس طریقے سے قبر والے کو پکارتے ہیں. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر بھاگ جاتا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب ہم سے انتقام لیا جائے گا. علاقے کو چھوڑ دیتا ہے اور کشتی میں بیٹھ کر کسی اور علاقے کی طرف نکل جاتا ہے. جو ہی وہ کشتی میں بیٹھتا ہے، دریا کے درمیان میں بھنور میں کشتی پھنس جاتی ہے، اور وہ ملاح یہ کہتا ہے کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی یہ بچا سکتا ہے. لات منات عزا یعود ید یسر کچھ نہیں کر سکتے. اس مشکل میں، اس طوفان میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. وہ سوچتا ہے یہی دعوت تو محمد دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دعوت تو، اس دعوت کے انکار کرنے سے میں اس علاقے کو چھوڑ رہا ہوں، اس علاقے کو خیر بات کہہ رہا ہوں، اور یہی دعوت یہ ملا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس مشکل کو کوئی حل نہیں کر سکتا. لیکن آج دریاؤں میں سیر کر کر تو دیکھیں، کشتی والا کہتا ہے یا بہاول حق بیڑا دھک. یہ اس سے بڑھ کر بھی مشرک ہے. مشرکین مکہ مشکل میں، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے جب مصیبت آ جاتی تھی. اور اس مشرک کا حال دیکھیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر یہ 11ویں والے کو پکارتا ہے. یہ اس سے بڑھ کر مشرک ہے. وہ سوچتے ہیں کہ دعوت تو میں چھوڑ کر آیا تھا، جو دعوت یہ دے رہا ہے. اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آج مجھ کو بچا لیا، میں واپس جا کر مکہ میں اعلان کروں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ ان کو بچا لیتا ہے. آ کر محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تھا ایمان، یہ تھا شرک سے نفرت. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ان پوجا کرنے والوں کو، ان قبر پرستوں کو اللہ نے فرمایا اوندے منہ جہنم میں ڈالوں گا. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، یہ حساب ہے ان کا رب کے ذمے ہے. اللہ ان مشرکین کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا. کتنا شرک ہے ہمارے اپنے ہی علاقے میں، کتنا شرک ہے. ملتان کی بات تو دور کی ہے، عبدالحکیم کے دربار پر کتنا شرک ہے. اس پیر مبارک شاہ کے دربار پر کتنا شرک ہوتا ہے. لوگ پکارتے ہیں اس کو، جھکتے ہیں اس کے سامنے،
طواف کیا جاتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، دیگ اس کے نام کی پکائی جاتی ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ بھائیو ہم اپنے ہی ساتھیوں کو کم از کم سمجھا دیں کہ عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے کو کیسے بیان کرنا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال ربكم ادعوني، آپ فرماتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اہل شرک کیا کہتے ہیں؟ اس قبر والے کو پکارو، یہ قبر والا تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ یہی تو جھگڑا ہے۔ ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، دو ہی تو گروہ ہیں، دو ہی تو جماعتیں ہیں، دو ہی تو انسان ہیں، دو ہی جماعتیں ہیں جو آپ کے بارے میں جھگڑا کرتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری جماعت کہتی ہے یہ قبروں والے سنتے ہیں، یہ قبروں والے دیتے ہیں، یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، یہ ہمیں جانتی ہیں، یہ رزق دیتی ہیں، یہ اولاد دیتی ہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ یہی تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو رب کو نہیں پکارتے، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت، یہ پکارنا عبادت ہے بھائیو، یہ پکارنا عبادت ہے۔ اور جو اس پکار میں کسی کو شریک کرتا ہے گویا وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، یہ شرک ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن فیصلہ کرتا ہے بھائیو، ہم سارے ایک نہیں ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ ہم سارے ایک نہیں ہیں۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ ہم میں اور درباریوں میں فرق ہے، ہم میں اور شرک والوں میں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور اس کو اپنے غضب سے جہنم میں داخل کرے گا، بہت بڑا فرق ہے۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس پکار کو سن ہی نہیں سکتا۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ اس کی دعا سے، اس کے پکارنے سے غافل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ اتنی وضاحت کرتی ہے حق اور باطل کی کہ وہ انسان گمراہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو قبر والوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں اپنی مشکلوں میں، اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہے؟ جو ایسے کو پکارے جو سنتا ہی نہ ہو، اس کی پکار سے ویسے ہی غافل ہو۔ اور کس کو پکارتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ ان کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے بندوں کو۔ یہ ہمارے جیسے ہی بندے ہیں۔ یہ قبر والے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جوان ہوئے اور پھر قبروں میں چلے گئے، لوگ ان کو پکارتے ہیں، یہ ہم جیسے ہی تو بندے تھے۔ عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، تم ان کو پکارتے ہو۔ تم بندوں کو پکار کو چھوڑ کر اس رب کو پکارو جس رب نے اس بندے کو بنایا ہے۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، انہیں کہو کہ ہمیں جواب تو دیں۔
اہل شرک کو قبر والوں سے کبھی جواب نہیں ملتا. اور پھر یہ دلیل دیتے ہیں. دلیل دیکھیے اور اس دلیل کو سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول کے کان میں کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ اور چند صحابہ گھر آ جائیں، آپ کے لیے کھانا تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. وہ دوڑتے ہوئے گھر جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بیوی کو کہتی ہیں میں نے تو اللہ کے رسول کے کان میں کہا تھا اور اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، اے خندق والو، جابر نے دعوت کی ہے. ساری قوم ہی آ رہی ہے. آپ برکت کی دعا کر دیتے ہیں، آپ برکت کی دعا کر دیتے ہیں، ساری قوم ہی کھانا کھا لیتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیبیہ کے موقع پر لوگ پیاسے تھے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے. آپ نے ڈول منگوایا اور اس ڈول میں اپنے ہاتھ مبارک کو ڈال دیا اور برکت کی دعا دی. آپ کی انگلیوں سے پانی بہہ نکلا، چشمہ جاری ہو گیا. کوئی 1500 افراد تھے، سب نے پانی پیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر لاکھوں کے حساب سے بھی بندے ہوتے پھر بھی پانی پی لیتے ہیں. یہ دلائل اہل شرک دیتے ہیں. دیکھیے آپ نے بھی اللہ کے رسول سے مدد مانگی. غزوہ تبوک کے موقع پر بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، آپ نے سب کا کھانا جمع کیا اور برکت کی دعا دی. سب لوگوں نے کھانا کھا لیا. یہ حقیقت ہے. لیکن یہ افراد اہل شرک ان احادیث کو، ان واقعات کو پکڑ کر کہتے ہیں تم نے بھی غیر اللہ سے مدد مانگی. اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں معراج کے موقع پر اللہ کے رسول مسجد مکہ سے مسجد اقصی گئے، آسمان پر چڑھ گئے. مسجد اقصی میں انبیاء کی جماعت کروائی اور اس سے یہ دلیل لیتی ہیں کہ دیکھیے مردوں کی ملاقات ہوتی ہے زندوں سے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. یہ معجزات ہیں، یہ قانون نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز سنتے ہیں. یہ سارے ہی معجزات ہیں. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ حضرت مریم کی کہ ہاں بیٹا ہوا بغیر خاوند کے، بغیر شادی کے. یہ قانون نہیں بن سکتا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار پر اپنی عصا کو پھینکتے ہیں، سانپ بن جاتا ہے، واپس پلٹ آتے ہیں، اس طرف دیکھتے نہیں ڈر کی وجہ سے. پھر اللہ وہی نازل کرتا ہے. بھائیو یہ معجزات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، 50 نمازیں ملتی ہیں، واپس پلٹتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، 5 پر آ جاتی ہے. وہ دلیل دیتی ہیں
کہ دیکھیے مردوں کی ملاقات ہو گئی ہے زندوں سے، ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا۔ بھائیو، ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، قرآن بھرا پڑا ہے، یہ سارے ہی معجزات ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان سب باتوں کا جواب ایک ہی قرآن کی آیت ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے حکم سے کہ اللہ کی نشانیاں ظاہر کرے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے تھی کہ انگلیوں سے پانی بہہ نکلتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کھانے میں برکت نازل ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ معجزات ہیں۔ اہل شرک کا عقیدہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے، صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اپنے عقیدے کی وضاحت ضرور کر دینی چاہیے۔ اہل شرک اپنی محفلوں میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں، نعرے نہیں لگاتے، تکبیر کا، رسالت کا، غوث کا، پھر نعرے حیدری لگاتی ہے۔ وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، غوث کو لجپال سمجھتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی فوت ہو جائے، اہل شرک اور اہل بدعت تو تیسرے دن ختم کروا لیتے ہیں، اور جن کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ بہانے سے کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں کہ چلو ہماری دعوت پہنچے گی، یہ بہانہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کرنے والا نوحوں میں شامل ہے، اور نوح کرنے والوں پر لعنت ہے اللہ اس کے رسول کی۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے بھائیو کہ جس سے دین بدنام ہو۔ جو میت والے گھر میں اجتماع نہیں ہو سکتا، میت والے گھر میں اجتماع نہیں ہو سکتا، ہم چوتھے دن، پانچویں دن، اب 3 دن تو گزر چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ حرج یہی ہے، میرے محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جس کے بارے میں نہیں بتایا، وہ ہمیشہ بدعت ہی رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو اہل توحید فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ بڑے بھائی بیمار ہیں، سب ساتھی دعا کریں اللہ ان کو جلد صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔